جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر روبینہ شفیع۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی ہدایت سے متعلق، تو آج بھی ہم اس پروگرام کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے اور کچھ میں ریسرچز کے ساتھ آپ کو ان باتوں کو بتاؤں گی کہ جو لوگ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر اپناتے ہیں تو وہ ان کی زندگیوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور جو نہیں اپناتے ان کی زندگیوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ ہدایت کن کو ملتی ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ آپ کو سٹیپس بتائے تھے، اور وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی تھے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو علم کی تلاش میں اور کوشش میں نہیں لگاتا، تب تک وہ اپنے عقل اور روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اور جب تک وہ اپنی عقل اور روح کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی بات کی تھی کہ متقی لوگوں کو یعنی ہدایت کس کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن جو بتاتا ہے سورہ بقرہ آیت 2 میں کہ جو لوگ گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہدایت کن کو ملتی ہے، جو طاغوت سے بچ کر رہتے ہیں۔ اور طاغوت اصل میں مطلب آپ کو کچھ باتیں تھوڑی ڈفرینٹ اور نئی لگیں گی۔ طاغوت اصل میں ہر وہ قوت ہوتی ہے جو آپ کو اور ہم کو اللہ سے دور کر دے۔ تو جو طاغوت سے بچنے والے ہوتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ ساری میں جو باتیں آپ سے کر رہی ہوں یہ قرآن پاک کی آیات کے روشنی میں ہی کر رہی ہوں۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ الرٹ پیپل کو، یعنی ان لوگوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یعنی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سماعت اور بصیرت، یعنی جو لوگ سماعت اور بصیرت کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جو ٹو تھنک، ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو پرسیو اور ٹو لرن کا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے اور ایسے لوگ ہی ہدایت کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ جن کے دل میں اللہ کی رضا چاہنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ اور کن کو ہدایت ملتی ہے؟ جو لوگ قرآن کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ زمر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے تو ہمیں ہدایت پانے والوں کی مختلف جو نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے، یعنی ان کا جو پروسیسنگ ہو رہی ہوگی، یعنی ان کا طریقہ کار زندگی میں جو ہوگا وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات، یعنی تقویٰ والے ہوں گے، ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، یا اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ کی رضا پانے کا شوق ہوگا، یا شیطان سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے، طاغوتی قوتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے، بات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کی اطاعت اور اتباع کرنے کا شوق رکھتے ہوں گے۔ اب یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں، مختلف نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں جو ہمارے سیلف انالیسز میں بہت اہم ہو سکتی ہیں کہ اگر ہمیں آج ہدایت نہیں مل رہی تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا ہم نے ان بنیادی کوششوں میں سے کوئی کوشش کی؟ ٹھیک ہے، تو بنیادی کوششوں میں سے کوششیں اب سمجھ لیجئے کہ بنیادی کوششوں میں سے اگر کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے تو یہ بات کرنا کہ ہمیں توفیق نہیں ملی یا ہمیں توفیق ملے گی تو ہم کریں گے، تو یہ بہت بات جو ہے نا اس مس میچڈ ہو جاتی، یعنی وجہ ہم خود ہیں اور غور کرنے کی بات ہے، الزام اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو توفیق ملنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یا متقی بننا پڑے گا، یہاں طاغوتی قوتوں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی، یا اللہ کا پیار اور محبت دل میں اتنا سما جائے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ آئے، یا پھر کتاب اللہ کی رہنمائی جو ہے یعنی قرآن کا اتباع کرنے کی اندر اتنی چاہت پیدا ہو جائے کہ قرآن کو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ میں لاتے جائیں اور علم کی کوشش کرتے جائیں۔ تو پھر میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں ایک پروگرام جو ہمارا فرنٹل کارٹیکس پہ گزرا تھا اس میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ہماری فرنٹل کارٹیکس ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی اور اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ باتوں کو اصل سینس میں پرسیو کر سکے، اس حوالے سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جب انسان اپنے انوائرمنٹ کو یعنی ان تمام چیزوں کو، میڈیا کو، کمپنی کو، انوائرمنٹ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر دعاؤں کے ساتھ ساتھ امید ہے کہ اللہ انسان کو ہدایت کی توفیق دے دے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حدیث میں یہاں پر آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بد نصیب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والا۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اور نافرمانی نہ چھوڑے، یعنی ایسے شخص کو بد نصیب کہا گیا ہے جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے کام نہیں کرتا اور نافرمانی نہیں چھوڑتا۔
آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہم کس کو بد نصیب کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، بڑا گھر نہ ہو، یا ضرورت کی دنیا کی کچھ چیزیں نہ ہوں، یا شاید اولاد نہ ہو. اس طرح کی باتوں پہ ہم دوسروں کو فتوے دیتے ہیں کہ تم بد نصیب ہو. لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق بد نصیب کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو جہنم میں جانے والا ہوگا. اور جہنم میں جانے والے کا لائف سٹائل دنیا میں کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے نافرمانی کے کام کر رہا ہوگا، ان کو نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے، بڑے سمپل ٹپس میں باتیں واضح کر دی گئی ہیں. اور پھر ہدایت کس کو نہیں ملتی، اس میں پھر یہ باتیں کچھ اس میں بھی علامت قرآن بتاتا ہے، ان کو بھی سوچئے کہ ہدایت کن کو نہیں ملتی. اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے القاسیۃ قلوبہم، یعنی جن کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. یہ بھی قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دل اتنا سخت ہو گیا ہے، باتیں سنتے ہیں، اثر کوئی نہیں ہوتا اور عمل بھی نہیں بدلے گا. اور یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ جب ہمارا ذہن جو ہوتا ہے، جہاں پہ تھنکنگ ایریا ہوتا ہے، فرنٹل کارٹیکس، وہاں سے جب ہم گناہ اور اجر کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں اور نیکی اور بھلائی کو اور برائی اور گناہ کو ڈسکریمنیٹ کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارا دماغ جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن دیتا ہے، یعنی ہماری 5 سینسز کے تھرو جو ہم نے پرسیو کیا ہوتا ہے. تو اب جب ہم عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ برین سے امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی، اور جب امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی تو دل کو اصل میں برین کا کنیکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرا سمپیتھیٹک سپلائی زیادہ کر دیتا ہے. اس دن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو دل نرم ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو حق فوراً ان کے اوپر بارش کی طرح برستا ہے، اور دل نرم ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ان سے کھیتی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایمان، نور آنا شروع ہو جاتا ہے. بارش ہو کر ان کے اندر سے ہریالی اور ہر طرف جو ہے وہ فصل لگنے لگ جاتی ہے اللہ کی محبت کی، نیکیوں کی. اور پھر ایسے دلوں پر جب بارش پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پیراسمپیتھیٹک سپلائی کے ذریعے سے لیکریمل گلینڈز کی سکریشن زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے ایسے لوگوں کے جن کے دل نرم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام قرآن سن کر کتنا رویا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابی رسول سے کہا کہ آج آپ قرآن پڑھو، آج تم قرآن پڑھو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم پڑھو اور میں سنوں گا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ ان کا دل ہانڈی کی طرح، یعنی جس طرح ہانڈی پکنے کی آواز آتی ہے نا، کبھی آپ نے کوکر میں بوائل ہوتے دیکھا ہو، کھانا پکتا ہوئے دیکھا ہو، تو وہ بوائلنگ جو آواز ہوتی ہے اس طرح سے ان کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ ہونے لگ گیا کہ قرآن ان کے دل پر اس طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا. لیکن آج آپ ہمارا حال دیکھیے، کیا ہم ارد گرد کہیں قرآن کو سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، ہمیں باتیں پتہ نہیں چلی. لیکن آج ہمارے دلوں پر آپ دیکھیں کتنی سختی آ چکی ہے کہ آج ہم تو ایسا نہیں رو رہے نا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ دلوں کو سخت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سخت دلوں کو ہدایت نہیں ملتی. پھر دوسری چیز ہوتی ہے سک ہارٹ، جو دل غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا میں غیر اہم کاموں میں مشغول ہوئے رہتے ہیں. اور غیر اہم کام کیا ہوتے ہیں؟ آج مجھے اگر میں آپ کو کہوں کہ اینالائز کریے کہ آپ کے غیر اہم کام کیا ہیں، تو آپ دیکھیں ہمیں کوئی کام بھی غیر اہم نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں ہر کام اہم لگ رہا ہوتا ہے. ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا اہم لگتا ہے، ہمیں اپنا کھانا پکانا، ہمیں اپنا بازار جانا، ہمیں کپڑے بنانا، جوتے پہننا، یہ سب کچھ ہمیں بہت اہم لگتا ہے. کون سی چیز سب سے زیادہ غیر اہم لگتی ہے؟ آخرت کی تیاری. اگر آپ اس وقت میں یہ کہوں نا کہ پلیز اٹھیے اور سب قرآن پڑھیے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ تو قرآن سے اس طرح کی گائیڈنس لے لیجئے کہ زندگی کے اندر رائٹ اینڈ رانگ سب کچھ کلیئر ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں سب سے زیادہ غیر اہم اگر کوئی چیز لگتی ہے تو وہ ہمیں یہی لگتی ہے، میرے بچے اکیلے، میرا گھر اکیلا، میرا شوہر اکیلا. یہ مختلف چیزیں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف ایک رویہ نہیں ہے، مختلف انسان ہم میں سے ہر کوئی پرائورٹائز کرے تو دنیا ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. اگر ہم کمانے نہیں نکلیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے، حالانکہ کھانا اللہ نے دینا ہے، لیکن اگر قرآن کی کوشش کے لیے کہیں گے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو غیر اہم کاموں میں مشغول ہو کر انسان جب اپنی آخرت کے مقصد کو بھول جاتا ہے تو اس سے دل غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سک ہارٹ بن جاتے ہیں. اور اٹ از ویری ٹیریبل کہ لیک آف دا اٹینشن آف وٹ از مور امپورٹنٹ از ونز لائف دین دا مٹیریل گڈس. یعنی ہمیں ساری دنیا کی چیزیں مٹیریل میں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں اہم لگ رہی ہوتی ہیں، اور قیامت اور آخرت چونکہ انویزیبل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ غیر اہم لگ رہا ہوتا ہے، ان امپورٹنٹ لگ رہا ہوتا ہے. غفلت کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ غفلہ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سلیپی، ڈراؤزی. اور آپ کو پتہ ہے سلیپی لوگوں کو بات سمجھ نہیں نہ آتی. اور آج ہمیں اللہ کی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو کیا اللہ کا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے. تو غور کریں کہیں ہم نے اپنے دلوں کو غیر اہم کاموں میں مصروف کرنے کی وجہ سے غفلت میں تو نہیں ڈال لیا، سک ہارٹ تو نہیں بنا لیا. کیونکہ جو بیمار دل ہوتا ہے نا، وہ دل اس سخت دل سے کم از کم اس حالت میں ضرور ہے کیونکہ بیماری صحت میں کنورٹ ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں جب بیمار ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں نا کہ دوائی لے لیں اور ہم صحت مند ہو جائیں. تو جب دل بیمار ہو گیا ہے تو اس کی صحت کے لیے بھی تو کچھ کوشش کرنی پڑے گی نا. آج دل غفلت میں پڑ چکا ہے. علامتیں کیا ہیں؟ کہ ہر دنیا کا غیر اہم کام ہمیں اہم لگ رہا ہے اور آخرت کا اہم کام ہمیں غیر اہم لگ رہا ہے. تو یہ اصل میں ایک علامت ہے کہ کہیں دل بیمار تو نہیں ہو چکا.
پھر تیسری چیز ہے انسان کی نفسانی خواہشات. سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا جبکہ اس کو علم تھا, اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. پھر کون ہے جو اللہ کے بعد ہدایت دے؟ یعنی ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ہدایت اللہ نے نہیں دی, مہر لگا دی ہے تو اس میں اللہ نے بس چاہا ہی نہیں کہ اس کو ہدایت نہ ملے. بتایا کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا. آپ دیکھیں اس وقت اگر ہم سیلف انالیسس کریں تو سب سے بڑا معبود اگر دنیا میں ہم نے کسی چیز کو بنا رکھا ہے تو اپنی خواہشات کو. آپ دیکھیں ہم ہر وقت دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کاروبار اچھا ہو یہ دنیا نہیں ہے, لیکن کاروبار کے پیچھے ہی لگے رہنا اور آخرت کی فکر نہ کرنا, کیا یہ دنیا کی خواہش ہوگی یا آخرت کی؟ خواہش کو معبود بنا لینا کیا ہے؟ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ ہر وقت ضد کرنے لگ جاتا ہے مجھے یہ جہاز چاہیے یا مجھے کوئی ڈال چاہیے, بچی کہتی ہے. اب یہ خواہش, اور وہ کہتا ہے میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے, میں نے سونا بھی نہیں ہے, میں نے کھانا بھی نہیں ہے, اور ہر وقت وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس بچے سے کہتے ہیں کہ تم یہ غلط بات کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں اور پھر اگلی خواہش اس کا اگلا میدان بن جاتا ہے. تو خواہش نفس کو اگر معبود بنا لیا تو کیا خواہش نفس کے لیے جینا سونا اٹھنا سب کچھ کر لیا تو کیا اللہ کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے؟ کیونکہ یا ہمیں فطرت پر جینا ہے نا, اللہ کو معبود بنانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اس بانڈ کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم فطرت پر نہیں ہیں, اور اگر فطرت پر نہیں ہیں تو ہم جبلت پر زندگی گزار رہے ہیں, اور اگر جبلت پر زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا حق کیسے؟ تو اللہ نے اس شخص کو گمراہ کر دیا جس کو پتا تھا کہ صحیح کیا ہے, لیکن اس کے دل پر مہر لگ گئی, اس کے کانوں پر, اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اب اس کو اللہ کے علاوہ تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, لیکن کوشش کیا کرنی پڑے گی کہ اپنی خواہش نفس کو دبانا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا. جب تک اس خواہش نفس کو, اس ڈائگنوسس کو, اس بیماری کو ہم اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے, ٹریٹ نہیں کریں گے, تب تک کیسے توفیق ملے گی ہدایت کی؟ اور چوتھی چیز ہے جس کو ہدایت نہیں ملتی, وہ ہے دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے آج ہمیں اللہ سے دور کر رکھا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ ہم سب لوگ جو بھی ہیں اس وقت دنیا میں اور مسلمان بھی ہیں, آپ یہ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کھاؤ نہ, پیو نہ, سو نہ, جاگو نہ, کیا تم شادیاں نہ کرو, یا تم دنیا میں ٹریولنگ نہ کرو؟ کسی چیز سے اللہ روکتا نہیں ہے. صرف اللہ چاہتا ہے کہ تم جو بھی کرو اس کو یہ سوچ کر کرو کہ اس کا انجام کار آخرت میں کیا ہونے والا ہے. ان تمام چیزوں کو تم اللہ کی حدود کے مطابق استعمال کرو. جو بھی اللہ نے مال دیا, جو بھی اللہ نے اولاد دی, جو بھی اللہ نے دنیا کی چیزیں اور دنیا کی ترقیاں دی, ان سب کو اس طرح استعمال کرو جس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو, نہ کہ تم سے ناراض. ورنہ آپ دیکھیں ہمارا اللہ ہم سے کوئی چیز چھینتا تو نہیں ہے, وہ تو ہمیں دے ہی رہا ہوتا ہے. اور ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کو جب اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو سب سے بڑا حق تو ہم اپنے رب کا پورا نہیں کر رہے, اور دوسرا حق ہم اپنی جان کا, کہ اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اب یہ دو پوائنٹس سے نا کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. اب ہم بات کریں گے کہ ہدایت کی شرائط کیا ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ ہدایت کی شرائط میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے ڈیزائر, برننگ ڈیزائر کا ہونا. اور ڈیزائر انسان کی پیدا ہوتی ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کس چیز کا, اس کو کنوکشن آ جاتی ہے, پاور آف کنوکشن اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور پاور آف کنوکشن پانے کے لیے اصل میں آپ کو اس علم کی, قرآن کی اور دنیا کی نشانیوں کی ساتھ ساتھ کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ شروع میں جب مجھے یاد ہے کہ جب میڈیکل میں میرا ایڈمیشن ہوا تو شروع میں ڈاکٹر بننا خواہش تھی, لیکن جب پہلا سال پڑھا, دوسرا سال پڑھا تو وہ خواہش اور بھی تیز تر ہوتی گئی. اب آپ کبھی ان لوگوں کو دیکھیں جو مقصد کے بیچ میں سے ہی علیحدہ ہو جائیں. اگر مقصد کے بیچ میں سے علیحدہ ہو جائے اور مقصد پورا نہ ہو جائے تو کیسی اریٹیبلٹی اور بے چینی ہوتی ہے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے نا جس کو راستہ ملا ہی نہ ہو, ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کو راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اس راستے پر چل نہ سکے یا وہ راستہ ادھورا رہ جائے تو آپ انسان کی بے چینی کی حالت محسوس کر سکتے ہیں نا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے سامنے راستہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ موت آنی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں, دوسرے بھی مرتے ہیں, ہم نے بھی مرنا ہے, لیکن اس کنوکشن کو ہم مکمل طور پر نہیں پا سک رہے ہوتے. اسی لیے ہماری ہدایت کی طلب جو ہے وہ برننگ ڈیزائر نہیں بن پا رہی ہوتی. تو قرآن اور دنیا کی یہ ساری چیزیں جو اب قرآن کی رہنمائی میں ہمیں عبرت اور نصیحت دیتی ہیں تو وہ ہماری پاور آف کنوکشن کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. اور جب انسان کے اندر پاور آف کنوکشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہی کنوکشن انسان کو اصل میں کوشش کرواتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی, اگر آپ میں سے اکثر لوگ گھریلو کام کرنے والے ہوں کہ اگر کوئی عورت اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے گھر آج رات کو مہمان آنے والے ہیں جو کھانے پر آئیں گے, اس کے ہسبینڈ نے فرض کریں بتایا, اب اس کو یقین آ گیا نا کہ میرے گھر مہمان آنے والے ہیں,
تو وہ کیا کرے گی؟ ارینجمنٹ کھانے کا رات کا شروع کر دے گی. سبزی لانی ہے, دھنیا لانا ہے, یا گوشت لانا ہے, یا جو بھی اس نے کھانے میں بنانا ہے. اس کو یقین ہے کہ آج رات کو مہمان آنے ہیں, تو وہ تیاری صبح سے شروع کر دے گی, ہے نا. اب آپ چلیں اس کو بھی چھوڑیں گے تو عورتوں کی مثال ہو گئی. آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو ایک ڈیٹ شیٹ ملتی ہے, فلاں دن تمہارا فلاں امتحان ہے. آپ کو یقین آ گیا, ڈیٹ شیٹ آ گئی کہ اب میرا امتحان آنے والا ہے. آپ اس امتحان سے پہلے جو تیاری ہے, کتنا عرصہ پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کی تیاری کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات اپنی ضروریات کو بھی پسے پش ڈال کر, کھانے پینے کو بھی پیچھے کر کے آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ میرا اس وقت سلیبس کمپلیٹ ہو جائے. یقین آ گیا نا کہ امتحان آ رہا ہے. اب ذرا سوچئے, ہمیں یقین آ جائے کہ موت آنی ہے اور آخرت آنی ہے, تو ہماری ڈیزائر اس وقت کیا ہو؟ اگر مجھے یقین آ جائے کہ مجھے موت کا فرشتہ لینے آنے والا ہے 5 منٹ میں, تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں. ہم کوئی کام اللہ کی نافرمانی کا کریں گے؟ ہم فوراً سے پہلے یہی سوچیں گے کہ ہم اللہ تیرے سجدے میں گر جائیں اور ہماری موت اسی طرح ہو جائے تیری اطاعت میں. ہاں, یقین آ گیا نا. تو کنوکشن وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر اصل میں ڈیزائر کو تیز کرتی ہے, برننگ بناتی ہے. اور جب کوئی چیز ڈیزائر بن جاتی ہے نا, برننگ ڈیزائر, تو انسان اس کو حاصل کرنے کی اٹموسٹ اسٹرگل کرتا ہے. یعنی یقین کی قوت انسان کی خواہش کو بڑھاتی ہے, ڈیزائر کو بڑھاتی ہے, اور پھر ڈیزائر انسان سے ایفرٹ کراتی ہے. ٹرائی ٹرائی ٹرائی, اور بندہ کہتا ہے لیٹ می ٹرائی. ہوتا ہے نا یہ, اچھا سوٹ لینا ہو, پسند آ جائے کوئی کلر, وہ میں نے لے کر رہنا ہے, 2-3 مہینوں میں پیسے جمع کر کے وہ سوٹ لے لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے. کتاب ہے, کوئی سی ڈی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. ہر ایک انسان کی خواہشات مختلف ہیں. اب جب وہ ڈیزائر بنی تو ڈیزائر کے بعد ایفرٹ شروع ہو گئی. 2-3 مہینے کے لیے اس سے پیسے اکٹھے کیے, اسی کے بارے میں فوکس کیا, تھوڑی سی نالج گین کی, اور الٹیمیٹلی ٹرائی 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 اگین, اور انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جب ہم اس کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا ایم بن جاتا ہے. اور ایم جو ہوتا ہے وہ ہمارے سارے ٹائم مینجمنٹ کو بھی اس طرح سے کرواتا ہے کہ ہم اپنے اس مقصد کو, اس چیز کو حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, تو دنیا کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں وٹ ٹو ڈو میں بات بتاؤں گی کہ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر کیا ہوتا ہے. یہ بات ریلیٹ آپ نے یہ کرنی ہے گول اور ڈائریکٹڈ بیہیویئر میں, کہ جو لوگ گول ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں, یعنی GDB جس کو کہتے ہیں, گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر, اور ایک ہوتا ہے گول اور ایم امپرووز یور کوالٹی آف ٹاسک. کیونکہ جو لوگ امپروو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو, ان کو کوئی نہ کوئی گول بنانا پڑتا ہے. میں چھوٹی سی مثال یہ دوں گی کہ جیسے کل فار ایگزامپل آپ, میرا ٹیسٹ ہے یا آپ کا ٹیسٹ ہے, تو ہم کیا گول بناتے ہیں کہ آج یہ سلیبس ہے, اتنی دیر میں میں نے یہ پڑھنا ہے, سارے کام اتنی دیر میں میں کھانا کھاؤں گا, اتنے میں پانی پیوں گا, اتنا میں جو ہے باقی اپنی ضروریات کے لیے رکھوں گا, اور اتنے ٹائم میں میرا سلیبس کمپلیٹ ہوگا, رات کو سوؤں گا کم, اور ان گھنٹوں میں اس کو ریوائز کر لوں گا. ایسے ہی ہے نا. تو اس سے ہماری کوالٹی آف لائف جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. یہ ایک ریسرچ کی گئی تھی, اس کے مطابق یہ کیا گیا تھا کہ 2 گروپ آف لوگ بنائے گئے. ایک گروپ جو تھا وہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک گول متعین کیا تھا, فکس کیا تھا, اور ایک وہ تھے جن کا کوئی گول نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب دونوں کو ایک ہی ٹاسک دیا گیا, یعنی کام دونوں کو ایک ہی نوعیت کا دیا گیا, اور ہوتا کیا تھا, کام دونوں کرتے بھی ایک تھے, لیکن جن لوگوں کا گول تھا, جن کا گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر تھا, مقصد تھا, ان لوگوں کا کام جو تھا وہ بہترین طریقے سے پرفارم کرتے, ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ, اور چیزوں کو ضائع کیے بغیر کرتے. اور جن کا کوئی گول نہیں تھا وہ کام تو کرتے, لیکن اس کے اندر نہ کوئی کوالٹی ہوتی, نہ کوئی خوبصورتی ہوتی, نہ ہی ان کے اندر کوئی امپرومنٹ ہوتی. کام ہو جاتا لیکن کوالٹی آف ٹاسک کچھ بھی نہ ہوتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے فرسٹ ڈیزائر انسان کو جو بنانی ہے وہ کیا ہے, فکس یور گول. اپنا مقصد فکس کر لیجئے, اور ایم کیا ہونا چاہیے, رضوان اللہ, یعنی اللہ کی رضامندی اور جنت. اللہ کی رضامندی ملے گی تو جنت ملے گی نا. اور جب ڈیزائر یہ بن جائے گی تو انسان کی ساری ایفرٹس اور کوششیں کیا ہوں گی, اسی کنوکشن کو بڑھانے اور اس جنت کو حاصل کرنے کی, اللہ کی رضا کے کام کرنے کی. اور پھر جب رضا کے کام کرنے ہوں گے تو کام جاننے بھی پڑیں گے کہ اللہ کو کون کون سے کام پسند ہیں, اور یہ بھی جاننا پڑے گا کون سے کام نہیں پسند ہیں. تو انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے گول کو فکس کرے گا, اور پھر اس کے اوپر وہ کوشش شروع کرے گا. پھر اس عمل میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ویری امپورٹنٹ ہے, نیت. اور نیت ہونی چاہیے خالص, یعنی جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. نہ تو لوگ اس میں مقصد ہوں گے, نہ کوئی تنظیمیں ہوں گی, نہ انسان ہوں گے, نہ والدین ہوں گے, نہ جماعت ہوگی. اصل مقصد کیا ہوگا, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نیکی کے اللہ کو راضی کرنا ہے. خلوص کہتے ہیں اس کو, فار دا سیک آف اللہ.
میں کھانا کھا رہی ہوں کیوں کہ اس کھانا کھانے سے ایک تو یہ کہ میں اللہ کو راضی کھانا کمانے کے لیے یعنی حلال طریقے سے کمایا ہو, حلال طریقے سے پکایا ہو اور سنت کے طریقے پر کھا کر اجر کما کر, اور پھر اس کھانے کو کھا کر مضبوط مومن بن کر اللہ کے دین کا کام کر کر, اچھی نماز پڑھ کر, لوگوں کی خدمت کر کر, تو یہ سارا کا سارا کھانا بھی کیا ہو جائے گا, عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو نیت وہ چیز ہے جو کرنی آنی چاہیے کہ کیسے مجھے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے, اس پر ساری ایفرٹ ہے اصل میں. پھر ہے جو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ اگلی چیز آتی ہے کنسنٹریشن, غور و فکر. یہ جو میں کرنے لگا ہوں, سب سے پہلے تو یہ کیوں کرنے لگا ہوں, اور پھر اس کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یہ پلاننگ کرنی پڑے گی. اور پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو سیرہ پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ نیکی بہت مشکل سے ہوتی ہے, یاد رکھیں, امپورٹنٹ چیز ہے, دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ کھولتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو جنت میں لے کر جانے کا ذریعہ بننے والی چیز ہے. لیکن اس نیکی کو پلان کر کے پہلے یہ سوچئے کہ مجھے یہ کرنی کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. اور کس کے طریقے پر, میرے اور آپ کے طریقے پر نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. یعنی جب تک نیت اللہ کی خاطر نہیں ہوگی اور طریقہ سنت کا نہیں ہوگا, پلاننگ سنت کی نہیں ہوگی, تب تک وہ نیکی نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے. عمل صالح میں, پلاننگ میں یہ چیز ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میتھڈ سکھایا, کیا طریقہ بتایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پلاننگ کرنے کے بعد یوز آل ٹائپس آف اسٹیمولائی ٹو انکریز یور ایمان, علم. یعنی ہر طرح کے اسٹیمولائی آپ کو یوز کریں, ان کو اپنی کوشش میں لے کر آئیں کہ مجھے اس علم کو کیسے بڑھانا ہے, کیونکہ یہی وہ علم ہے جو آئل ہے آپ کے دل کے چراغ کے لیے, ایمان کے لیے, ایمان کو روشن کرنے والی چیز ہے. علم کے تھرو ہی ایمان نے اوپر جانا ہے, بڑھنا ہے. اب اس علم کو اصل میں عمل میں لانا ہے, اور عمل پھر جو ہے وہ فردر ایمان کو, زجاجہ کو باہر سے ریفلیکٹ کرواتا جائے گا, پیوریفائی کراتا جائے گا. تو یہ ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے, وشیس سرکل بن جاتا ہے, یعنی آگے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہونے لگ جاتا ہے. پھر آپ کو سیٹنگ پرائورٹیز, یعنی آپ کو پرائورٹائز کیا کرنا ہے, کون سا کام پہلے کرنا ہے, کون سا کام بعد میں کرنا ہے. پھر اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے, 8واں پوائنٹ کہہ لیں, اوائڈ ویسٹیج آف ٹائم. وقت کو ضائع کرنے والے کاموں سے بچنا ہے. جتنی چیزیں آپ کے ٹائم کو ویسٹ کرنے والی ہیں, آخرت میں ناکام کرنے والی ہیں, ان سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت دعا کرنی ہے اللہ سے, یعنی اللہ سے یہ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ سے دعا کرنی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب, کہ اللہ مجھے ہدایت دے بھی دے اور مجھے ہدایت سے واپس بھی لوٹانا نا, اور مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا, ساری رحمتیں تیری طرف سے ہو سکتی ہیں. یہ اللہ سے دعائیں کر کر کے اللہ سے ہدایت مانگنی اور کوشش کرنی ہے. پھر سچی توبہ کرنی ہے. توبہ کا سچا ہونا کیا مطلب, کہ توبہ کی 3 شرائط کے ساتھ سچی توبہ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا, پھر اس پہ شرمندہ ہوں گا, یعنی شرمندگی سے چھوڑنا, اور تیسرا آئندہ کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ کی شرائط. اور جب یہ توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد رک نہیں جانا, اب اپنے آپ کو فردر امپروو کرنے کی کوشش کرنی, تزکیہ کرنا. تزکیہ پرانی غلط باتوں کو اندر سے نکالتے جانا اور اچھی باتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے جانا. پھر اپنی لسٹ بنائیے کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں, میک اے لسٹ آف گناہ. ٹھیک ہے, ساری گناہ کی لسٹ بنائیے اور ان گناہوں کو آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنے کی کوشش کریے. پھر ڈٹرمینیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈٹرمینیشن ہوتی ہے تو انسان سیلف کنٹرول کر سکتا ہے, اور پھر اپنی ساری انرجیز کو, کیپیبلٹیز کو, مائنڈس کو, ٹائمز کو, ہر چیز کو آپ نے اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے, اور وہ مقصد کیا ہوگا, اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا انعام دنیا میں کے بعد آخرت میں کیا ملے گا, اللہ کی جنت, اور جنت میں اللہ کا دیدار. تو ہماری یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرائے. ہمیں دنیا میں یہ خواہشات بھی اپنے دل میں لانی ہیں, اور ان کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے, چاہے تو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر کے ذریعے سے گزار لیں, چاہے تو بغیر کسی گول کے زندگی گزار لیں. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو, اپنے ٹاسک کو, اپنے کوالٹی آف ٹاسک کو بہتر کر کے زندگی گزاریں, اور اس کے لیے اپنے گول کو فکس کریں, اور ہم اپنے اللہ کی سب سے بڑی, کیونکہ سب سے بڑی دنیا میں بھی کوئی ذات ہے تو اللہ, اور آخرت میں بھی کوئی ذات ہوگی تو اللہ. تو جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیں کہ دنیا ہم سے کہیں دور جانے والی نہیں, دنیا کی کوئی نعمت اللہ ہم سے چھیننے والا نہیں. ہم آج اگر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں تو قصور کس کا ہے, خدا کا تو نہیں, اللہ کا تو نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے ذریعے سے جنت میں جائے, اور
دنیا میں بھی کامیاب ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ اللہ تو ہمیں خود یہ دعا سکھا رہا ہے کہ تم دنیا کی بھی بھلائی مانگو, آخرت کی بھی بھلائی مانگو, اور قبر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی بھی کوشش کرو. تو وہ اللہ ہمیں ایک ایک طریقہ سکھا رہا ہے اس کتاب کے ذریعے سے, لیکن صرف مسئلہ ہمارا اپنا ہے کہ ہم اس کوشش کو کرنے کے لیے تیار نہیں. آج اگر ہم اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ ہمیں یہ کنوکشن بھی حاصل کرنی ہے, ہمیں ایفرٹ بھی کرنی ہے, اور ڈیزائر کو برننگ ڈیزائر بنانا ہے, تو یقین رکھیے کہ اللہ کی طرف چل کر جائیں گے تو اللہ ہماری طرف دوڑ کر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پروگرام میں جو بھی ہم نے سنا سمجھا اس میں اگر کوئی خطا اور کمی میری ہے تو اللہ اسے معاف فرمائے, اور ہم سب کو وہی بات سمجھ آئے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع, اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی, رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود, پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.